تو مرکب اضافی کی دوسری قسم مرکب بنائی ہے. یہ پہلی قسم تھی مرکب اضافی. مرکب اضافی کی تعریف کیا پڑی تھی؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. ایک اسم کی اضافت دوسرے، جیسے غلام زید میں زید کی طرف غلام کی اضافت کی جا رہی ہے تو غلام، اچھا جس کی اضافت کی جائے گی اس کو کہیں گے مضاف، اور جس کی طرف کی جائے گی اس کو کہیں گے مضاف الیہ. غلام زید میں جیسے غلام مضاف تھا اور زید تھا مضاف الیہ، وہ تو ہو گیا. دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی کس کو کہیں گے؟ دو الگ الگ اسموں کو ملا کر ایک کریں اور بیچ میں کوئی حرف ہو، بیچ میں لفظوں میں نہ ہو لیکن اندر ہو، لفظوں میں نہ ہو، وہاں پر کوئی لفظ اپنے اندر کوئی حرف وہ لیے ہوئے ہو جوڑنے والا. جیسے احدن اور عشرن ہے. احدن کے معنی ہے ایک اور عشرن کے معنی ہے 11. یہ عشرن کے معنی ہے 10. تو ایک اور 10، ایک اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. تو ایک اور، یہ جو اور آ رہا ہے بیچ میں، عربی میں کیا آتا ہے اس کے لیے؟ واو. عربی میں کیا آتا ہے؟ واو آتا ہے اور کے لیے. کیا لفظ آتا ہے؟ واو. تو اصل جو ہے اس کی وہ یہ ہے احد و عشر. ٹھیک ہے، احد و عشر، ایک اور 10. ایک اور 10. احد کے معنی ہے ایک، واو کے معنی ہے اور عشر کے معنی ہے 10. تو یہ 3 لفظ ہوئے ہیں نا، احد، واو اور عشر. تو احد کو اور عشر کو ہم نے جوڑا ہے اور جوڑنے کے لیے بیچ میں لفظ آیا ہے واو. بیچ میں کیا آیا ہے؟ واو. پھر جب ہم اس کی گنتی بناتے ہیں، جب ہم اس کی بنائیں گے گنتی، تو یہ واو اس میں سے ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہ سیدھا ہم لکھ دیتے ہیں احد عشر 11. احد عشر 11. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اردو میں بھی بول رہے ہیں 11 تو 11 کے لیے 1 اور 10 تو بولتے نہیں، ہم 1 اور 10 نہیں بولتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ بولتے ہیں 11. تو ڈائریکٹ کے لیے آئے گا احد عشر 11. تو یہاں پر جو ہے 11 ہم نے جو بنایا ہے، یہ بیچ میں حرف کیا تھا اس میں؟ واو. کیا تھا یہ؟ واو. تو یہ لکھنے میں نہیں آئے گا. اب یہ لکھنے میں نہیں آتا، بولنے میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہاں پر مانا جاتا ہے، یہاں پر یہ مانا جائے گا. تو ایسا مرکب کہ جس میں 2 الگ الگ اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور اس میں جو وہ ہے کسی اس میں دوسرا جو اسم ہے وہ کسی حرف کو شامل ہو، جیسے عشرون یہاں پر واو کو شامل ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب بنائی. کیا کہیں گے اس کو؟ مرکب بنائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال بھی دی ہے انہوں نے احد عشر، اس کی اصل احدن و عشرن تھی. مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ مرکب بنائی جو ہے وہ اس کے دونوں جز، یعنی جیسے یہ ایک جز تو احدن ہو گیا اور دوسرا جز ہو گیا عشر، اس کو کیا کہا انہوں نے؟ مبنی. دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر فتح آئے گا، دونوں پر فتح ہی آئے گا. پیچھے سے چاہے زیر لگانے والا کوئی لفظ حرف آ جائے یا زبر والا کوئی آ جائے یا پیش والا کوئی آ جائے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان میں احدہ اور عشرہ، احدہ اور عشرہ یہی لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے. اثنا عشرہ جو ہے اس کے معنی ہے 12. اثنا عشرہ 12. کیا؟ 12. تو یہ جو گنتی ہے اثنا عشرہ کی جو گنتی ہے یہ 12، اس کا پہلا جز جو ہوگا وہ مورب ہوگا. یعنی یہ والا جو ہے اثنا یہ مورب ہوگا. مورب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس پر زبر آ جائے گا، کبھی زیر آ جائے گا، کبھی پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جیسا پہلے سے ہوگا اس کے اعتبار سے اس پر لگا دیں گے. اگر کہیں پیش آنا ہے، جیسے ہمیں اس کو مبتدا بنانا ہے کہیں یا کچھ اور بنانا ہے، کہیں حرف جر پیچھے سے آ گیا یا کچھ آ گیا، تو اس کے اعتبار سے اس پر زبردست پیش بدلتا رہے گا، تو یہ مورب ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ مورب ہوگا. فائدہ احد عشرہ سے 17 عشرہ تک 19 تک کے اعداد مرکب بنائی ہے.
یعنی 11 کا مطلب ہے 11 کا کتنی گنتی ہوئی ہے 11. یہ کتنی ہوئی 11. اس کے بعد میں 12 12 13 13 14 14 15 15. تو اس طریقے سے 19 تک کی جو گنتی 19 تک کی جو گنتی ہے وہ جو ہے 16 17 18 یہ سب جو ہے 19 یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک 11 12 13 14 15 16 17 18 19 یہ جو ہے یہ سب کے سب ہوتے ہیں مرکب بنائی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ساری گنتیوں کو مرکب بنائی کہیں گے. تو کچھ تو یہ ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بہت سے کلمات مرکب بنائی کے ساتھ لاحق کیے جاتے ہیں. یعنی وہ مرکب بنائی ہے نہیں, اصل میں مرکب بنائی وہ ہے نہیں, لیکن ان کو مرکب بنائی کے ساتھ کر دیا گیا. مرکب بنائی کے ساتھ میں وہ کیا ہے؟ دیکھو صباح مساء. صباح مساء, صباح کے معنی ہے صبح, مساء کے معنی ہے شام. تو صبح اور شام, تو اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ صباح و مساء. ٹھیک ہے, تو واو تھا اس میں بھی, اس کے ساتھ میں واو ملا ہوا تھا. اس واو کو اب حذف کر دیا گیا ہے اور صباح مساء دونوں کو ملا کر کے بولتے ہیں, دونوں کو ملا کر کے بولتے ہیں صبح شام. اسی طریقے سے لیلا نہار ہے. لیل کے معنی ہے رات اور دن, نہار کے معنی ہے دن. تو دن اور رات, دن اور رات, دن اور رات. تو اس میں بھی کیا کر دیتے ہیں؟ واو کو حذف کر دیتے ہیں بیچ میں سے, بیچ میں سے واو کو حذف کر دیتے ہیں. اور حذف کرنے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ دونوں کو ملا کر کے بولتے ہیں. اب بولیں گے ہم لیلا نہارا, لیلا نہارا. اس میں بھی واو تھا, اس کو ہم نے ختم کر رکھا ہے اب, لیکن بیچ میں بہرحال شامل رہے گا وہ, تو اس لیے چونکہ تھا اس لیے مرکب بنائی ہو گیا. اس طریقے سے حینا حینا, وقت بر وقت, حینا حینا, وقت وقت بوقت. تو یہ بھی حینا الگ ہے اور دوسرا حینا الگ ہے. ایسے ہی بیتا بیتا, گھر گھر, بیتا بیتا, گھر گھر. تو یہاں پر بھی لفظ واو تھا بیچ میں, اس کے ساتھ میں اس کو بھی ہم نے ختم کر رکھا ہے اور دونوں کو ملا دیا ہے. تو یہ ہو گیا مرکب بنائی. کیا ہو گیا؟ مرکب بنائی ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. تیسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب مناثر. وہ کیا ہے؟ مرکب مناثر. مرکب مناثر کس کو کہیں گے؟ مرکب مناثر جو ہے جس میں بلا اسناد اور بلا اضافت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. اگر کسی حرف کو شامل ہو تو مرکب بنائی, تو مرکب بنائی, اور کسی حرف کو شامل نہ ہو تو مرکب مناثر. مرکب مناثر جیسے محمد, جیسے محمد اور فائز, محمد اور فائز دونوں الگ الگ تھے, دونوں الگ الگ تھے. تو محمد جو لفظ ہے وہ الگ ہے, فائز جو ہے وہ الگ ہے. دونوں کو ملا کے ایک کر لیا, دونوں کو ملا کے ایک کر لیا اور محمد فائز پورا نام ہو گیا. تو یہ ہوگا مرکب مناثر. کیا کہیں گے اس کو؟ مرکب مناثر. اب اس میں بیچ میں حرف کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی بولے گا تو نہیں بولتا ہے محمد اور فائز, محمد اور, چونکہ اگر ایسے بولے گا کہ محمد اور فائز تو دونوں الگ الگ ہو گئے, پھر ایک ہی چیز کے نام نہیں ہوں گے, پھر تو دونوں الگ الگ نام ہو جائیں گے. ایک ہی چیز کا نام, ایک ہی چیز کا نام ہے, دونوں کا یعنی ایک ہی بنایا گیا ہے. تو محمد الگ تھا اور فائز یہ الگ تھا. ٹھیک ہے, دونوں کو ملا دیا ہم نے ایک ساتھ میں, یہ ہو گیا محمد فائز مرکب مناثر. کیا ہو گیا؟ یہ مرکب مناثر ہو گیا. دیکھو مرکب غیر مفید, مرکب مناثر وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا اسناد و اضافت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو اور اس کے دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو, اس کے دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو. یعنی پہلا اور دوسرا وہ دونوں جز جو ہوتے ہیں وہ اسم ہونے چاہیے. دونوں جز کیا ہونے چاہیے؟ اسم ہونے چاہیے. یا فعل بھی ہو سکتا ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے, لیکن حرف نہیں ہونا چاہیے, حرف نہیں ہونا چاہیے. مرکب مناصب کا پہلا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے, یعنی یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے.
یہ مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر فتح، اس پر فتح ہی آئے گا ہمیشہ، اس پر ہمیشہ فتح آئے گا، دال جو ہے اس کی وہ فتح آئے گا، اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ معرب، دوسرا جز معرب ہوتا ہے۔ اب اس کے مفتوح ہونے کا مطلب یہ ہے، فرض کرے مبتدا و خبر تم نے پڑھ لیا، جملہ اسمیہ کا پہلا جز، جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے جس کو ترکیب میں مبتدا کہتے ہیں، دوسرا جز مسند ہوتا ہے ترکیب میں جس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے کہا محمد فائز قائم، قائم کا معنی کھڑا ہے، اب یہ محمد فائز کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو محمد فائز ہو گیا مبتدا اور قائم ہو گیا خبر۔ اب اگر کوئی کہے جی کہ اس پہ اعراب لگاؤ صحیح کر کے محمد فائز پر، تو محمدہ فائز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ محمدہ، چونکہ وہ مبنی پر فتح ہے تو اس کو پڑھیں گے محمدہ، اور اس کو پڑھیں گے فائز، محمد فائز قائم، محمد فائز کھڑا ہے، تو یہ ہے مبنی پر فتح ہونے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ چلو اس کو یاد کرنا اچھی طریقے سے۔